کیا ڈائلیسس اتنا خطرناک ہے کہ اگر گردے خراب ہو گئے ہیں اور ڈائلیسس پہ جانا پڑ رہا ہے تو جسٹ موت اور زندگی؟ آپ کال بھی کر سکتے ہیں، جو سوال ہے جو پریشانی ہے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس بات کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں ڈاکٹر وقار احمد نیاز۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی طبیعت ہے سر؟ جی اللہ کا بڑا احسان ہے، شکر الحمدللہ۔ میں بیسیکلی ہربلسٹ ہوں۔ اچھا اور میں کوئی ہربس کے ذریعے ہم علاج کرتے ہیں۔ اچھا ہم کوشش کرتے ہیں کہ پیشنٹ کو ڈائلسس سے ڈیلے کیا جائے، اچھا جتنے سال بھی وہ نکال جائے بغیر ڈائلسس کے۔ اچھا، یہ تب کی بات ہے جب ڈائلیسس کہہ دیا ہے، ہاں کہہ دیا ہے، ریکمنڈ کر دیا ہے، اس کے بعد آپ لوگ روکتے ہیں؟ یعنی کہ کہنے سے مراد ہے کہ کریٹن 2 پہ چلا گیا، 3 پہ چلا گیا، 4 پہ چلا گیا، 10 پہ جب چلا جاتا ہے، 8 9 پہ 10 پہ، تو ڈائلسس کروانے پڑتے ہیں۔ اچھا، ہم بھی کرواتے ہیں، ہم نے ڈائلسس سینٹر بھی بنائے ہوئے ہیں پورے پاکستان میں، ٹھیک ہے، اور فری چلا رہے ہیں۔ اچھا، ایک خدمت یہ کر رہے ہیں ہم، دوسری خدمت یہ کر رہے ہیں کہ ہم ڈائلسس پہ کوشش کرتے ہیں کہ 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال جتنی دیر ہو سکے پیشنٹ کو سٹے کروایا جائے، اور تاکہ وہ اس پریشانی میں ابھی نہ جائے۔ اچھا، اس نے ڈائلسس پہ جانا تو ہے، ہم یہ کلیم نہیں کرتے کہ ہم نے کبھی بھی اس کو ڈائلسس پہ نہیں جانے دیں گے، لیکن ہم یہ ضرور کلیم کرتے ہیں کہ اس کو ڈائلسس سے ڈیلے کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، گردے کے فیل ہونے کی ابتدائی علامات کیا ہیں جسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے؟ دیکھیں ہمارے ذہن میں 2-3 علامتیں ہیں جو ہمیں پتہ ہے کہ گردے جب خراب ہوتے ہیں تو آنکھوں کے نیچے سویلنگ آ جانا یا پاؤں پر سویلنگ آ جانا، یہ ایک علامت ہے، ایک علامت ہے۔ 10 علامتیں ہیں گردے خراب ہونے کی، 10 وجوہات ہیں، اور گردے جو اس کی علامات ہیں وہ بھی تقریباً 10 ہیں۔ اچھا، اگر ہم وجوہات پہ بات کر لیں تو وجوہات میں سب سے پہلے ہے شوگر کا ہائی رہنا، دوسری وجہ ہے بلڈ پریشر کا ہائی رہنا، تیسری وجہ ہے یورین کے اندر پروٹین کا آنا زیادہ، جھاگ کا آنا زیادہ، جو اکثر ہم چیک نہیں کرواتے، پتہ نہیں کراتے کہ ہمارے یورین میں کتنا پروٹین خارج ہو رہی ہے، کتنی البیومن خارج ہو رہی ہے۔ یہ عام بندے کو کرانی چاہیے؟ یہ مجھے بھی کرانا چاہیے۔ کوئی درد ہے؟ کچھ ہے نہیں ہے، میں باہر رہا ہوں UK میں، USA میں، باہر کے ملکوں میں، تو وہاں پہ مسٹ ہے کہ آپ نے یہ کروانے ہیں ٹیسٹ۔ بہرحال چوتھی وجہ ہے سٹونز کا بار بار بننا، پانی کا کم استعمال کرنا، پانی کا صاف استعمال نہ کرنا، ہماری سیلف میڈیسن ہوتی ہیں، ہیوی قسم کی پین کلرز ہیں، اینٹی بایوٹک ہیں، غلط قسم کی طاقت کی میڈیسن ہیں، کئی وجوہات ہیں۔ ایکسرسائز نہ کرنا، ورزش نہ کرنا، کھانے ہم بڑے اچھے کھاتے ہیں، برن نہیں کرتے، ایکسرسائز نہیں کرتے، ایک وہ وجہ بھی بنتی ہے کہ جگر پہ، ہمارے معدے پہ لوڈ آتا ہے، ہمارے گردوں پہ لوڈ آتا ہے، کہ خوراک ہم بہت اچھی لیتے ہیں، جیسے سردیاں آج کل پاکستان میں، ان دنوں میں ہم یہ فرض سمجھتے ہیں کہ ہم نے پراٹھے بھی کھانے ہیں، ہم نے انڈے بھی کھانے ہیں، ہم نے ڈرائی فروٹ بھی کھانا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کھانا چاہیے، لیکن اس کا حق بھی ادا کرنا چاہیے، ایکسرسائز کرنی چاہیے، ورزش کرنی چاہیے، اور جو کھایا ہے اس کا کم از کم وہ جو ٹاکسن ہے جو نکل نہیں رہے ہوتے ہماری باڈی سے وہ نکلنے چاہیے۔ خیر یہ 10 وجوہات ہیں۔ یہ ڈائلیسس کی جو نوبت آتی ہے یہ کس وقت آتی ہے؟ یہ تب آتی ہے جب علامات شدید اختیار کر جائیں۔ جب یہ تو 10 وجوہات تھیں، 10 علامات میں سے بڑی عجیب سی علامتیں ہیں، متلی کا ہونا، دل خراب ہونا، وامٹنگ کا آنا، سانس کا پھولنا، گھبراہٹ ہونا، بے چینی ہونا، رات کو 2 تکیے رکھ کے سونا اور سر کے نیچے اٹھ کے بیٹھنا، اور یہ علامتیں ہیں۔ اس میں ایک علامت میں جیسے ذکر کر رہا تھا، آنکھوں کے نیچے سویلنگ بھی ہے، وہ جب پروٹین زیادہ آ رہی ہوتی ہے تو تب یہ ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ علامت بڑی عجیب سی ہیں، اس میں گردوں میں درد نہیں ہوتی، جب گردے ختم ہوتے ہیں تو کسی کو گردوں میں درد نہیں ہوتی، سب سے خطرناک بات ہے۔ ہم اکثر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار گردے کا مسئلہ ہے تو شاید درد ہوگی تو پتہ چلے، درد ہوگی تو پھر دکھائیں گے یا پوچھیں گے، دماغ میں تو یہ بات آتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے۔ گردے میں انہی لوگوں کو درد ہوتی ہے جن کے سٹونز ہوں، ان کو درد ہوگی، پتہ چل گیا، انہوں نے الٹرا ساؤنڈ کروایا، پتہ چلا جی سٹونز اتنے ہیں، وہ نکالے جا سکتے ہیں کسی طریقے سے بھی۔ لیکن جب گردے ختم ہوتے ہیں تو یہ جو علامات ہیں متلی کا ہونا، اب اس وقت ہمارا ذہن جا رہا ہوتا ہے دل خراب ہونا یا وامٹنگ کا آنا یا سانس پھولنا، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں میدے کا مسئلہ ہے، اسٹمک کا مسئلہ ہے، وہ غلط چیز کھا لی ہے، سانس کا مسئلہ آ رہا ہے تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی اللہ نہ کرے کوئی دمہ ہو رہا ہے، کوئی استما ہو رہا ہے، کوئی ہمارا ہارٹ کا مسئلہ ہے، کوئی ٹی بی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، غلط معالجوں کے پاس جا رہے ہوتے ہیں۔ اس میں معالج کا کوئی قصور نہیں ہے، ایک فزیشین کے پاس بندہ چلا گیا، وہ گردوں کا پیشنٹ ہے، عام جنرل فزیشین تو اپنے حساب سے علاج کرے گا نا، کہ اسٹمک کا مسئلہ ہے، اس کو میڈیسن لکھ دی، آپ یہ لے لیں، فلان لے لیں، کچھ بھی لے لیں۔ اکثر تو ہم خود ہی پھکیاں کھا رہے ہوتے ہیں، خود ہی جا کے میڈیسن لے رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہے کیا۔ سب سے پہلے تو ہر چیز کا علاج ہمیں لگتا ہے پین کلر ہے، وہ کھاؤ پہلے آرام کرو،
بعد میں دیکھی جائے گی. ایسے ہی اور اگر پین رک گیا اس کے بعد پھر چل سو چل اپنے کاموں میں رک جاتے ہیں, یہ نہیں دیکھتے کہ مسئلہ کیا تھا, مجھے پین کیوں ہوا ہے, تو اس کو دوا دیں گے. ایسے ہی. ٹھیک ہے. اچھا یہ فیصلہ کب کرنا ہے اگر کسی کو ڈائلیسس کا مسئلہ ہو گیا ہے, ریکمنڈ کر دیا ہے ان کو, تو پھر اب یہ کس طریقے سے جج کیا جائے گا کہ ہم نے ڈائلیسس کے لیے جانا ہے اور ڈائلیسس کروانا ہے, اور کہاں سے کروانا ہے؟ دیکھیے ڈائلسس کہاں سے بھی کروایا جا سکتا ہے, جہاں سے جو آپ کو مناسب لگے, جو اچھی جگہ ہے جہاں بھی, لیکن ڈائلسس کروانا چاہیے. پہلی بات تو یہ, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نہیں ڈائلسس نہیں کروانا. اگر سمٹم آگے ہیں, متلی ہو گئی ہے, دل خراب ہو رہا ہے اور گھر والے پریشان ہیں, مریض پریشان ہے, یہ تبھی آتا ہے جب کریٹن 8 پہ چلا جائے, 9 پہ چلا جائے, 10 پہ چلا جائے, یوریا بھی 200 پہ زیادہ ہے. ایک ہونا چاہیے. میرے بلڈ کے اندر کریٹینائن کا جو لیول ہے 0.5 سے لے کے 1.3 تک ہے. آپ کا بھی یہی ہوگا. اچھا. جو نارمل انسان ہے, جو نارمل لوگ ہیں, یوریا کا لیول ہے 10 سے لے کے 50 تک, وہ 20 ہو, 25 ہو, 30 ہو, 18 ہو, 15 ہو. اس طرح کریٹینائن کا 0.9 ہو, 0.5 ہو, 0.8 ہو, 0.9 ہو, 1 کے بعد 1.3 کے بعد بندے کو 1.4 کے بعد جب بھی کریٹن کسی کا بھی چلا جائے 1.4 1.5 اس کو محتاط ہونا چاہیے. یہ تو محتاط سے ہو کر وہ 20 سال نکال سکتا ہے, یہاں پر 20 سال اس کے نکل سکتے ہیں وداؤٹ ڈائلیسس. اگر کریٹن 1.5 ہے, اچھا 1.5 1.4 1.6, لیکن جب کریٹن 8 پہ چلا جائے, 9 پہ چلا جائے, 10 پہ چلا جائے, ای جی ایف آر بھی اتنا نیچے آ رہا ہوتا ہے انسان کا, جو گردوں کا فنکشن ہے, وہ جیسے ہی کم ہوگا اور کریٹن یوریا بڑھے گا, جب یہ علامات آئیں گی پھر ہمیں ڈائلسس کروانا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ یہ ڈائلیسس کب تک نہیں کروانا چاہیے؟ اگر ریکمنڈ کر دیا ہے تو کب تک کنٹرول کر سکتے ہیں, کب تک روک سکتے ہیں؟ دیکھیں کریٹن کا لیول اگر 2 پہ ہے, 3 پہ ہے, 4 پہ ہے اور پیشنٹ سروائیو کر رہا ہے تو کئی سال اس کے نکل سکتے ہیں. اگر وہ پرہیز کرے, اگر وہ خوراک نہ لے زیادہ پروٹین والی, مٹن ہے, بیف ہے, کچھ بھی ایسی جو چیزیں ہیوی ہیں جن کے کھانے سے یوریا کریٹن زیادہ بڑھتا ہے, بیسیکلی ڈیلی بنتا ہے 40, میرا اور آپ کا یوریا کریٹن ڈیلی ہم لوگوں کا بنتا ہے, اور ہمارا بن کے خارج ہو رہا تھا یورین کے ذریعے. یہ جو گردے کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا بن تو رہا ہوتا ہے لیکن خارج نہیں ہوتا. یہ یورین میں خارج نہیں ہوگا تو بلڈ میں چلا جائے گا. اچھا. تو گردے کی جو رپورٹیں ہوتی ہیں وہ بیسیکلی بلڈ کی رپورٹیں ہوتی ہیں. بلڈ سے پتہ چلتا ہے کہ کریٹینن کتنا ہے, یوریا کتنا ہے, اس میں پوٹاشیم کتنا ہے بلڈ کے اندر, الیکٹرولائٹ کا پتہ چلتا ہے, سوڈیم کتنا ہے, کیلشیم کتنا ہے, فاسفورس کتنا ہے, اور یورک ایسڈ, یعنی کہ یہ بلڈ سے ساری رپورٹیں ہوتی ہیں. اچھا آپ ہربلسٹ بھی ہیں, آپ لوگ کا ماننا ہے کہ جو ڈائلیسس ہے اس پہ پیشنٹ جائے اس سے پہلے آپ لوگ اس کو روک دیتے ہیں اور اس کو ہربل دوائیوں سے, ہربل طریقے سے جو اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. تو ایسی کون سی غذائیں, ایسی کون سی دوائیں یا کون سی ایسی ٹیکنیک آپ لوگ یوز کریں جس سے پیشنٹ جو ہے وہ ڈائلیسس سے آپ اس کو روک کے اس طرح سے ٹھیک کرتے ہیں؟ دیکھیے اس میں ہم نے بڑی محنت کی ہے, میں نے, میرے استادوں نے, ہماری ٹیم نے, ریسرچ ٹیم نے, ہم نے ایک ایسا غذائی چارٹ بنایا ہے, وہ 2-2.5 سال محنت لگے ہیں اس پہ کہ کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا. ہم غذائی چارٹ دیتے ہیں پیشنٹ کو. میں چاہوں گا اس پروگرام میں بھی وہ غذائی چارٹ اگر دکھا سکیں تو وہ غذائی چارٹ ایسا ہے کہ اس میں نا ہم بتاتے ہیں کہ کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. دکھائیں سر. ایسڈ ہے, دکھائیں, الکلائن ہے, دکھائیں. یہ وہ غذائی چارٹ ہے. اچھا. ہم کہتے ہیں یہ آپ چیزیں نہ کھائیں, اور جو نیچے والے ناشتہ کیا کرنا ہے, دوپہر کا کھانا اس کیا کو کلوز کھانا کر ہے. سکتے ہیں, ایک بار اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے گا, میں پیچھے سے بھی لگوا دیتی ہوں. دس از سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ, اور مجھے لگتا ہے یہ اتنی محنت, اس کی ریسرچ ہوگی, سب کے پاس ہونا چاہیے. یہ غذائی چارٹ میں امریکہ ہارورڈ یونیورسٹی, ہارورڈ کو دے کر آیا ہوں وہاں ٹھیک پہ ہے, ہو گیا. کہ بھی یہ خوراکیں نہ لیں, یہ کھائیں. آپ ساتھ ساتھ بتائیے اس میں کون کون سی غذائیں جو آپ بتا رہے ہیں کھانا ہے, اس کو ایلیبریٹ بھی کر دیں. دیکھیں جو ہم کہتے ہیں کہ یہ گوشت ہے, میٹ ہے, بھنڈی ہے, بینگن ہے, اروی ہے, پالک ہے, ساگ ہے, کیلا ہے. آج کل کنو ماٹا مسمی آیا ہوا ہے, بہتر نہیں ہے مریضوں کے لیے, گردوں کے مریضوں کے لیے. یہ بہتر نہیں ہے, بالکل بہتر نہیں ہے. تو یہ ابھی بارش ہو جائے گی تو پھر تو ٹھیک ہو جائے گا یا نہیں, تب بھی نہیں کھا سکتے؟ جب یوریا کریٹن بڑھ گیا نا تو دیکھنا ہوتا ہے کہ کن چیزوں سے بڑھ رہا ہے. اچھا.